جیسا کہ آپ کو علم ہے، چند روز قبل ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں، انڈیا میں ایک ڈیبیٹ ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جو اسکالر تھے وہ شمائل صاحب تھے، اور جاوید اختر صاحب جو تھے وہ ملحد تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے تھے۔ سائنٹیفکلی بھی جواب دیے گئے اور لاجیکلی بھی جواب دیے گئے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس پوری ڈیبیٹ کو اٹھا کے فرقہ دیوبندیہ کے ساتھ جوڑ دیا اور کہا کہ جی دیکھیں وہ چونکہ وہ شمائل صاحب جو تھے وہ دیوبندی تھے، ٹھیک ہے، اور وہ دیوبندی فرقے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، تو اس وجہ سے دیوبندیت کی جیت ہو گئی اور یہ فرقہ حق پر ہے، تو یہ ان کے حقانیت پہ ہونے کی دلیل ہے، اور طرح طرح کی باتیں سوشل میڈیا کے اوپر کر کے عوام کو جو ہے وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں فرقہ واریت کو ہوا دینا، اس کو کہتے ہیں فرقہ پرستی۔ جبکہ آپ دیکھ لیں کہ اہل سنت کے کتنے ہی ایسے علماء ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ ڈیبیٹ کے ذریعے، مطلب یہ تو مناظرہ تھا نا، انہوں نے مباہلہ کیا، باقاعدہ ملحدین کے سامنے بسم اللہ پڑھ کے زہر تک پیا۔ آپ نے کبھی سنا سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے آ کے شور ڈالا ہوگا کہ بریلویوں نے ایسے کر دیا جناب، اہل سنت و جماعت نے ایسے کر دیا؟ دیکھیں فرقے کی بات تب آپ کریں نا کہ جب ڈیبیٹ فرقے کے اوپر ہو رہی ہو۔ جاوید اختر صاحب نے یہ بات کی ہو کہ یار میں دیوبندیت کو نہیں مانتا، اور سامنے والا بندہ دیوبندیت کے اوپر دلائل دے رہا ہو اور دیوبندیت کو ثابت کر رہا ہو، تو پھر آپ کی یہ بات کرنا چلیں کہیں نہ کہیں سمجھ میں آتی ہے کہ یار اس نے اپنا فرقہ ثابت کر دیا۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ دعویٰ جو ہے یہ شمائل صاحب کی طرف سے نہیں کیا گیا، مطلب اس لیول سے ابھی تک میری معلومات میں نہیں ہے کہ ان میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو، اور میرا مخاطب وہ ہیں بھی نہیں، میں ان سے گفتگو بھی نہیں کر رہا۔ میں تو گفتگو ان دو طبقات سے کر رہا ہوں، ایک تو وہ جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایک وہ جو فرقہ دیوبندیہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں اس چیز میں آ کے پھنس جاتے ہیں، اور کہ یار دیکھیں تو فرقہ بازی نہیں ہونی چاہیے، فرقے ختم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، یہ جناب یہ کیا آپس کی لڑائیاں ہیں، یہ انگوٹھے چوم لیے اور جناب درود و سلام پڑھ لیا اذان سے پہلے، اور یہ 11ویں ہونی چاہیے، 12ویں نہیں ہونی چاہیے، میلاد ہونا چاہیے، یہ کیا یار آپ نے آپس میں جھگڑے بنائے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا دیوبندیوں کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نادر بھی بات نہیں سمجھ آ رہی، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ذرا توجہ سے میری بات کو سنیے گا۔ دیکھیں آپ سب سے پہلے اس بات کے اوپر آ جائیں کہ آپ ایک بندے کو پروموٹ کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں یار ہم اس وجہ سے پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کے وجود کی بات کی، اس نے اللہ کے وجود کو ثابت کیا۔ اچھا آپ مجھے ایک منٹ کے لیے یہ بتائیں، اگر اللہ کے وجود کو ثابت کرنے والا یہ شخص قادیانی ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ کیا آپ اس بندے کو پروموٹ کرتے؟ آپ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں پروموٹ کر سکتے، وہ پوری کی پوری ملحدیت کو اگر جو ہے نا پچھاڑ کے رکھ دے پھر بھی اس کی وہ باتیں قابل قبول نہیں ہوں گی، اس کی وہ خدمت دین کی خدمت نہیں سمجھی جائے گی، اس وجہ سے کہ وہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ ضروریات دین میں سے ایک مین عقیدہ، جس عقیدے کو مانے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ایک امتی نبی کو ڈکلیئر کرتے ہیں، ایک نئے نبی کو ڈکلیئر کرتے ہیں جو کہ ختم نبوت پہ ڈاکا ہے۔ تو اگر آپ توحید کی بات کریں نا، توحید کا درس تو قادیانی بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور ایسا درس دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، وہ ہمیں قبر چاٹ کہتے ہیں، ہمیں بابا چاٹ کہتے ہیں، قبر پرست کہتے ہیں، جی یہ قادیانیوں کی بولی ہے، جو خود ایک ایسے شخص کو نبی ڈکلیئر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کہ جو نجاست میں گر کے مرا تھا۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یار وہ توحید پہ تو بات کر رہے ہیں نا، اگرچہ وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے تو یہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن وہ توحید پہ تو بات کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں، یہ کفر و اسلام کا مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح میرے پیارے بھائی یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس فرقہ دیوبندیہ کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا بھی ان کے ساتھ کفر و اسلام کا مسئلہ ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ وہ اللہ کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم جو آپ کو روک رہے ہیں وہ ہم کس وجہ سے روک رہے ہیں؟ ہمارا کوئی مال کھایا انہوں نے، مال غصب کیا انہوں نے، ہمارا کوئی جانی نقصان کیا انہوں نے؟ بھئی مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، وہ محبت بھی اللہ رسول کے لیے کرتا ہے اور وہ بغض بھی اللہ رسول کے لیے رکھتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ رسول کی محبت میں کسی کو پروموٹ کر رہے ہیں نا، تو آپ پہلے اس کے عقائد بھی دیکھیں، اس کی بیس بھی دیکھیں کہ اس کی بیس کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے فائدہ پہنچانا، ایک ہوتا ہے فائدہ پہنچ جانا۔ فائدہ پہنچانا اور چیز ہوتی ہے، فائدہ پہنچ جانا اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دو باطل قوتیں آپس میں لڑیں، مسلمانوں کو فائدہ پہنچ گیا، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جب حق باطل کے ساتھ لڑتا ہے تو وہ لڑتا ہی اس وجہ سے ہے کہ اسلام کو فائدہ پہنچایا جائے۔ میں اکثر آپ سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے کچھ اصول بنائیں، آپ معیار شریعت کو بنائیں، شریعت کے اصولوں کے اوپر اپنے ہر معاملے کو آپ پرکھیں، آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب آپ شریعت کو پیچھے، طبیعت کو آگے، شخصیت کو آگے، شریعت کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، اصول کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے۔ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ یہ فرقہ دیوبندیہ والے آپ کو دھوکہ بہت بڑا دیتے ہیں۔ تو دھوکہ آپ کو اس طرح دیتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے جو اختلاف بیان کرتے ہیں نا، وہ ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے ان سے۔ ہمارے سادہ لو سنی اور ہماری نیو جنریشن یونیورسٹی لیول کے لڑکے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارا فرقہ دیوبندیہ کے ساتھ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کا اختلاف یہ ہے کہ یہ انگوٹھے نہیں چومتے، یہ اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھتے، یہ 40واں نہیں کرتے، یہ تیجا نہیں کرتے، یہ 10واں نہیں کرتے، یہ محفل میلاد میں نہیں جاتے، یہ میلاد نہیں مناتے، یہ جلوس نہیں کرتے۔ میں آج آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ ہم ان کو اس بیس کے اوپر دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتے۔ ہاں ہمارا اختلاف ضرور ہے کہ یہ جو ان امور کو بغیر کسی دلیل شرعی کے یہ جو ناجائز کہتے ہیں نا، اس کے اوپر ہمارا اختلاف ضرور ہے، لیکن یہ اختلاف کفر و اسلام کا اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا اگر کوئی سنی بھائی بھی مثال کے طور پہ ساری زندگی انگوٹھے نہیں چومتا لیکن انگوٹھے چومنے کو جائز سمجھتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ گناہ گار نہیں ہے۔ جلوس میلاد کو بالکل جائز سمجھتا ہے لیکن شرکت نہیں کرتا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ ساری زندگی اگر کوئی مسلمان اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھتا لیکن درود و سلام پڑھنے کو ناجائز نہیں کہتا،
ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہے، کوئی کافر نہیں ہے. آج کان کھول کے سارے سن لیں کہ ہمارا آپ سے جو اختلاف کی وجہ ہے نا، وہ 30 40واں اور یہ درود و سلام نہیں ہے. ہمارا آپ کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ کفر و اسلام کا اختلاف ہے. وہ کفریہ عبارات جو آپ کے بزرگ، وہ بزرگ جن کو آپ آن کرتے ہیں، وہ کفریہ عبارات کے جن کا آپ دفاع کرتے ہیں، جن کو آپ آن کرتے ہیں، ان کفریہ عبارات کے دفاع کے اوپر آپ نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں. جب تک آپ ان کو کفر تسلیم نہیں کرتے، ہمارا آپ کے ساتھ اختلاف رہے گا. ہم محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم بغض بھی اللہ رسول کے لیے رکھتے ہیں. آپ یقین کریں میں لعنت بھیجتا ہوں فرقہ پرستی کے اوپر. ٹھیک ہے، ہمارا فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی فرقے کو مانتے ہیں. ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں. میں فرقہ پرستی کو ہوا نہیں دینا چاہتا. میں سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوں، میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ بیان نہیں کر سکتا، اور بعض جگہ پہ تو میری زبان ہی اجازت نہیں دیتی. کسی کو کافر خام خانی کہہ دیا جاتا. یہ کہنا کہ یار ان سنیوں کے پاس تو جناب کفر کی مشینیں ہوتی ہیں، یہ کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. آپ مجھے یہ بتائیں یار کہ ایک مفتی جب کفر کے اوپر فتوا دیتا ہے تو اس کے سامنے کلمہ کفر آتا ہے تو وہ کفر کے اوپر فتوا دیتا ہے نا، یا وہ بیٹھا کفر کے فتوے لکھتا رہتا ہے؟ مطلب کیا لاجیکل سی بات ہے یار. بھائی آپ کو کفر کے فتوے لگانے والی مشین تو نظر آ گئی ہے، تو کفر بکنے والی اور کفر بولنے والی مشین آپ کو نظر کیوں نہیں آئی؟ اور پھر یہاں پہ بہت سارے فرقہ دیوبندیہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی شکر ہے وہاں پہ بریلوی موجود نہیں تھے. اگر بریلوی ہوتے تو پھر کس طرح ثابت کرتے؟ تو میں آپ کو یہاں پہ ایک الزامی طور پہ اگر ایک جواب دوں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اول تو اس طرح کی باتیں کر کے آپ الہاد کو جو ہے نا موقع نہ دیا کریں کہ وہ آپ کا مذاق اڑائے. ورنہ یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ شکر ہے جاوید اختر صاحب نے پھر آپ کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھیں، آپ کے بزرگوں کے بارے میں اس کو معلومات نہیں تھی. اگر اس کو معلومات ہوتی تو پھر وہ آپ سے پوچھتا کہ یار آپ نے گاڈ کا وجود تو بتا دیا، لیکن آپ اپنے خدا کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے معاذ اللہ. تو یہ کیسا خدا ہے کہ جو جھوٹ بھی بول سکتا ہے معاذ اللہ؟ اور پھر ایک ایسے نبی کو آپ خاتم النبیین کہتے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ان کے بعد کوئی نبی آ بھی جاتا ہے تو ختم نبوت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. پھر آپ قادیانیوں کو دیکھیں، لائیو سٹریمز میں وہ آتے ہیں اور آپ کی ان باتوں کو اٹھا کے بطور دلیل پیش کرتے ہیں. جتنا رکھنا اور جتنا فساد اور جتنا انتشار اور افتراق اور اضطراب آپ نے اسلام میں ڈالا، آپ کے بڑوں نے اسلام میں ڈالا، وہ اب تک بھگت رہے ہیں ہم، اور اللہ جانے کب تک بھگتنا ہے ہمیں. آخر میں کچھ باتیں یہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں جو الہاد ہے نا، جو لوگ اس ڈیبیٹ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب الہاد ختم ہو چکا ہے، سر الہاد ختم نہیں ہوا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ الہاد کوئی مذہب نہیں ہے. یہ میں نے پچھلے کلپ میں بھی کہا تھا کہ الہاد ایک مہم ہے، یہ کوئی نظریہ نہیں ہے. یہ وہ مہم ہے جو اسلام کے خلاف شروع کی گئی ہے، اور یہ طاقت کے بل بوتے پہ اس کو اٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، نہیں، یہ طاقت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، طاقت کے زور پہ پھیل رہا ہے. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بہت ضروری بات بتاؤں کہ یہ جو ملحد ہوتا ہے نا، ملحد جو اللہ کا انکار کر رہا ہوتا ہے، اس کا رد کرنا آسان ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ جو منافق ہوتا ہے، جو آپ کے سامنے یہ نعرہ لگا رہا ہوتا ہے کہ میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں. یہ وہ شخص ہے کہ جو آپ کو الہاد کی طرف ٹرانسفر کر رہا ہے، جو آپ کو دھکا دے رہا ہے الہاد کی طرف، اور وہاں سے ملحد پکڑ کے آپ کو کھینچ رہا ہے شریعت کی باؤنڈری سے باہر، دین کی باؤنڈری سے، اسلام کی باؤنڈری سے باہر کھینچ رہا ہے. چونکہ میں نے آپ کو پچھلے کلپ میں بھی کہا تھا کہ طریقہ واردات مختلف ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کا مقصد ایک ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیں اس ڈیبیٹ میں اٹھا کے دیکھ لیں، سیم وہی اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ولیوں کے اوپر کرتے ہیں کہ اللہ کے ولی فلسطین کیوں نہیں گئے، جا کے بم کیوں نہیں کیچ کیے، بچوں کو کیوں نہیں بچایا، بچے مار رہے ہیں جناب، کہاں ہیں تمہارے بابے، مدد کیوں نہیں کرتے؟ اگر بابے ہیں تو ٹھیک ہے، وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے مارگلہ کی پہاڑی پہ رکھ دیں. آپ دیکھ لیں جاوید اختر صاحب نے سیم وہی باتیں کی کہ فلسطین میں غزہ میں اتنا قتل عام ہو رہا ہے، کہاں ہے تمہارا خدا، بچاتا کیوں نہیں، اگر ہے تو جاتا کیوں نہیں؟ ملحد ہے نا، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ مدد کے لیے پہنچنا یہ ایک الگ چیز ہے اور اللہ کا وجود ہونا یہ ایک الگ چیز ہے. وجود کو ماننے کے لیے اختیار کی مثال دینا یہ ایک ملحد ہی کر سکتا ہے، جس کے اندر کھوپڑی نہیں ہے، جس کے اندر دماغ نہیں ہے. میں اس کی بہت ساری لاجیکلی مثالیں بھی دے سکتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کروں گا. لیکن میں ایک موٹی سی بات کر رہا ہوں کہ سیم وہی اعتراضات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دھکا دیا آپ کو الہاد کی طرف، دھکا دیا، چل جا آگے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنے شاطر ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس اگر طاقت ہے نا تو ٹھیک ہے، وہ وائٹ ہاؤس کو اٹھائیں، اٹھا کے مارگلہ کی پہاڑی پہ رکھ دیں. تو ملحد ادھر سے کہتا ہے اچھا یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو اللہ رکھ دینا اٹھا کے، اللہ کیوں نہیں رکھتا؟ اب دیکھیں یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ کو یہ شو کر رہے ہیں کہ ایک ٹھیک ہے ایک غلط ہے. لیکن ایک نوجوان، ایک سادہ لو مسلمان، مجھے بتائیں کہ وہ اس وقت کس اضطراب کی کیفیت میں ہے. وہ دو کشتیوں کا مسافر بن چکا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں یہاں جاؤں کہ میں یہاں جاؤں. بیس غلط ہے، آپ کو چیز ہی غلط پڑھائی گئی ہے کہ یار کرامت ہوتی وہ ہے جو کیمرے میں نظر آتی ہے. اگر آپ اس حوالے سے میرا کلپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کیمرے نے بابے ایکسپوز کر دیے، میرا یہ کلپ آپ جا کے دیکھیں. اس کے اندر میں نے الحمدللہ لاجیکلی یہ چیز ثابت کی ہے کہ یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے، آپ کی بیس ہی غلط بنائی گئی ہے. تو جب بنیاد غلط ہے تو اس کے اوپر عمارت بھی غلط ہی چڑھے گی. تو یہ جتنی بھی یوتھ ہے نا ہماری، جتنی بھی نیو جنریشن، یہ جتنی مجھے سن رہی ہے، میں ان سے کہوں گا کہ یار خدا کا واسطہ، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کو سننے نہ بیٹھ جا کریں. آپ نے کیا کرنا ہے یار، آپ اور کوئی کام نہیں ہے آپ کا. یہ موبائل اٹھایا ہوا ہے، آپ نے موبائل اٹھا لیا، آپ نے یہ سکرولنگ کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے سکرولنگ کر رہے ہیں، 20 سیکنڈ کا کلپ آپ کے سامنے آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، اپنا ایمان دے بیٹھتے ہیں. کیا یہی کرنا ہے آپ نے؟ کیا آپ گمراہ ہونے کے لیے رہ گئے ہیں یار؟ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو سکھا رہے ہیں نا. آپ مجھے بتائیں نا، آپ کتنے انٹرسٹڈ ہیں، آپ مجھے سنتے ہیں، کتنے لوگوں کو شیئر کرتے ہیں. یہ شیئر کا بٹن اتنا بھاری کیوں لگتا ہے آپ کو؟ کیوں لگتا ہے کہ یار اس سے کوئی پروموٹ ہو جائے گا؟ نہیں، اس سے کوئی پروموٹ نہیں ہوگا. ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، پتہ نہیں پیچھے سے آپ یاد کرتے ہیں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا.
کہ اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے جاتے. ہاں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم تو آپ کو ایجوکیٹ کر رہے تھے، کر رہے ہیں، ہم آپ کو کرتے رہیں گے. ہماری یہ ذمہ داری ہے. ہم جس منصب پہ بیٹھے ہم نے آپ کو بتانا ہے آپ نے کیا کیا. آپ کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے اسکرولنگ کے علاوہ؟ اور یہ کو میں آپ سے کوئی شیئرز کی بھیک نہیں مانگ رہا، بڑی معذرت کے ساتھ. ہاں دین اس چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ آپ کی آخرت ہے. ایک بندہ بھی آپ کے شیئر کی وجہ سے اگر سدھر گیا نا، خدا کی قسم آپ کی آخرت بن جائے گی. ایک بھی بندہ جو راہ ہدایت سے بھٹکا ہوا ہے، ہو سکتا ہے راہ ہدایت پہ آ جائے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے. اور آخر میں بات کچھ خواص کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دین کا کام فاسق سے لے لیتا ہے بالکل، لیکن ایک منٹ کے لیے اس کے اوپر سوچئے گا. یہ لمحہ فکریہ ہے. یہ میدان کس کا تھا؟ ایک منٹ کے لیے سوچئے گا. یہ میدان کس نے خالی چھوڑا؟ ہم نے اپنے مورچے خالی کیوں چھوڑے؟ ہم نے میدان خالی کیوں چھوڑا؟ ہم ان کاموں کے اندر کیوں پڑ گئے جو ہمارے کرنے کے نہیں تھے؟ ایک منٹ کے لیے سوچئے گا پلیز، میری بات کا برا نہ منائیے گا. میں بڑی ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج ہم اپنے سنی نوجوانوں کو یہ کہہ تو رہے ہیں کہ یہ اس کو پروموٹ نہ کرو، اس کو پروموٹ نہ کرو. کس کو پروموٹ کریں؟ وہ کس کی بات کریں؟ ہم نے ان کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا، ہم نے ان کو سکھایا ہی نہیں، ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں. اگر ہم نے کرنے کے کام کیے ہوتے، ہم نے ان کو ایجوکیٹ کیا ہوتا، ہم نے ان کو بتایا ہوتا، تو آج ان کو پتا ہوتا کہ ہم نے کس کو پروموٹ کرنا ہے، کس کو پروموٹ نہیں کرنا. جب ہم نہ کرنے کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں تو کرنے کے کام پھر کوئی اور کرے گا. پھر یہ وہی بات ہے کہ جب کرنے والے کرنے کے کام نہیں کریں گے تو اللہ چاہے تو پھر دین کا کام فاسق سے بھی لے سکتا ہے. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ ہمارے سے لے لے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فاسق سے کام لے لیتا ہے، لیکن فاسق کا کام نہیں ہے. یہ کام یہ مومنوں کا ہے. تو مومنوں کے ہوتے بھی فاسق سے کام کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ مومن کرنے کے کام نہیں کر رہے. اگر ہم کرنے کے کام نہیں کریں گے تو ہم نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جائیں گے. یہاں تو بات وہی ہے کہ جو سویا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو پیار سے آپ اٹھائیں یا آپ اس کو غصے سے اٹھائیں، اس کو دونوں صورتوں میں غصہ ہی آتا ہے، کیونکہ وہ سویا ہوا ہوتا ہے، اس کی نیند خراب ہو رہی ہوتی ہے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جس قوم کے نوجوان بھٹک جاتے ہیں نا، اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی کے سر پہ ضرور آتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول فرمائے، ہمیں آخرت کے ثواب سے اللہ پاک محروم نہ کرے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم.